بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعروں کے شعر، اللہ کے شعر، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 13 رجب المرجب کو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے درد کو آسان فرما دے۔ اچانک ہی کعبے کی دیوار کھل گئی اور آپ اندر داخل ہو گئیں۔ آپ 3 دن تک اندر ہی رہیں اور 3 دن کے بعد جب کعبے سے باہر تشریف لائیں تو آپ کی گود میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا اور آپ کا نام علی تجویز کیا۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک صرف 10 سال کی تھی۔ یمن میں ایک عبادت گزار شخص رہتا تھا جس کا نام مشرب بن وعیب تھا۔ یہ شخص اپنی عبادت و ریاضت کی بدولت یمن میں مشہور تھا۔ اس کی عمر 190 سال کی تھی۔ یہ شخص اکثر دعا کرتا تھا کہ اے اللہ اپنے حرم میں سے کسی نیک شخص کو بھیج تاکہ میں اس کی زیارت کروں۔ تو اس کی دعا قبول ہوئی اور جناب ابو طالب تجارت کی غرض سے یمن پہنچے۔ ابو طالب کی ملاقات اس سے ہوئی اور یہ آپ کے ساتھ انتہائی عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا اور پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ ابو طالب نے کہا میں بنو ہاشم سے ہوں۔ اس نے جناب ابو طالب کی بات سنی تو آپ کے ہاتھ چوم لیے اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آج میری دعا قبول فرما لی اور مجھے اپنے حرم کے خادم سے ملوا دیا۔ پھر اس نے آپ کا نام دریافت کیا تو آپ نے کہا کہ میرا نام ابو طالب ہے اور میرے والد عبد المطلب ہیں۔ اس نے جب عبد المطلب کا نام سنا تو کہنے لگا کہ میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے جس میں سے ایک نبی ہوگا اور دوسرا ولی ہوگا۔ جو نبی ہوگا ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا اور جو ولی ہوگا ان کے والد کا نام ابو طالب ہوگا۔ جب وہ نبی 33 برس کے ہوں گے تو اس وقت یہ ولی پیدا ہوگا۔ پھر اس نے ابو طالب سے پوچھا کہ کیا وہ نبی پیدا ہو چکے یا نہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا اس کا تو مجھے علم نہیں۔ میرے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس وقت اس کی عمر 29 سال کی ہے۔ اس نے کہا کہ جب آپ واپس لوٹیں تو انہیں میرا سلام کہیں اور کہیں کہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ پھر جب وہ نبی ظاہری دنیا میں پردہ فرمائیں گے تو آپ کے بیٹے کی ولایت ظاہر ہوگی۔ ابو طالب نے کہا کہ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کروں؟ اس نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں جس سے میری بات کی سچائی پتہ چلے؟ ابو طالب نے ایک خشک درخت کی جانب اشارہ کیا اور کہا مجھے اس درخت سے تازہ انار چاہیے۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ میں تیرے نبی اور ولی کی صفات بیان کرتا ہوں اور ان کے صدقے مجھے تازہ انار عطا فرما دے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور جناب ابو طالب نے اس درخت سے انار کھایا۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قریش کو سخت قحط کا سامنا کرنا پڑا اور جناب ابو طالب کثیر العیال تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہ بنو ہاشم میں سب سے زیادہ خوشحال تھے ان سے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو طالب کثیر العیال ہیں اور قحط کی وجہ سے قریش کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ پر واضح ہے۔
ہم ابو طالب کا بوجھ کم کر سکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک بیٹے کو اپنی پرورش میں لے لیں اور میں ایک بیٹے کو اپنی پرورش میں لیتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے کو مان لیا۔ پھر دونوں حضرات مل کر جناب ابو طالب کے پاس گئے۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو تم میرے پاس رہنے دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ تھام لیا اور حضرت عباس نے حضرت جعفر طیار کا ہاتھ تھام لیا۔ یوں حضرت علی المرتضیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں تربیت پائی، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، ایسی پڑی